السلام علیکم دوستو، ذوق اردو میں حاضر خدمت ہیں۔ دوستو آج ہمارا سبق ہے طالب علموں کے نام سر سید کا ایک خط۔ سر سید احمد خان جنوبی ایشیا کے مسلمانوں کے عظیم سیاسی، سماجی اور تعلیمی رہنما تھے۔ آئیے ان کا ایک خط ہے جو کہ انہوں نے طالب علموں کے نام لکھا ہے، وہ پڑھتے ہیں۔ سب سے پہلے تو ہم اس کے جو ذخیرہ الفاظ ہیں سر سید احمد خان کے خط میں، ان کو دیکھ لیتے ہیں۔ مشکل الفاظ کی معنی کو جدید کہتے ہیں دوستو اب کا، ترت کا، ترت مانا بالکل جو نیا ہو، ابھی بھی جو آیا ہو، اور نیا۔ علم کہتے ہیں دوستو جاننا، آگاہی اور واقفیت۔ فن کہتے ہیں ہنر، تجربہ جو محنت و مشقت سے حاصل ہو اسے بھی ہنر کہتے ہیں، اور دستکاری اس کو بھی ہنر کہتے ہیں۔ بعض ہنر خدا داد بھی ہوتے ہیں۔ اوزار کہتے ہیں آلات، یہ وزر کی جمع ہے۔ منزل ہستی کا مطلب ہے دوستو کنایتاً عمر یا زندگی کو کہا گیا ہے۔ پرخار مانا کانٹوں بھری، حیف مانا افسوس یا ناانصافی بھی حیف کہتے ہیں۔ موہوم مانا وہم کیا گیا، خیالی، فرضی۔ پراگندہ کہتے ہیں دوستو بکھرا ہوا، پریشان، منتشر۔ زائل کہتے ہیں دور ہو جانے والا یا مٹ جانے والا۔ بہراور کہتے ہیں فائدہ اٹھانے والا یا خوش طالع، خوش قسمت، خوش نصیب۔ مربی کہتے ہیں تربیت کرنے والا یا حامی۔ ہلال کہتے ہیں ماہ نو، پہلی رات کا چاند، پہلی دوسری تیسری رات کو جو چاند ہوتے ہیں اس صورت کو چاند کی وہ کہتے ہیں ہلال۔ بدر کہتے ہیں پورا چاند یا 14ویں رات کا چاند۔ خفتہ کہتے ہیں خوابیدہ یا سویا ہوا، اور نیل کو کہتے ہیں نیلے رنگ کا۔ تو دوستو یہ وہ الفاظ سے جو نئے بھی ہیں اور مشکل بھی تھے۔ ہم سر سید احمد خان کا خط پڑھنے سے پہلے اس کا تعارف تھوڑا سا جامع اور مختصر کر لیتے ہیں یا سمجھ لیتے ہیں یا سیکھ لیتے ہیں۔ اردو زبان میں باقاعدہ مضمون نگاری کی داغ پہ سر سید احمد خان نے ڈالی، اس لیے وہ اردو زبان کے سب سے پہلے مانے جاتے ہیں۔ یہ ذرا کمیشن لیول کا ہے معلومات، تو اسے ذہن نشین کر لیجئے گا۔ اب آتے ہیں سر سید احمد خان کا مختصر تعارف۔ پیدائش 1817 دہلی میں ہوئی اور وفات 1898 کو علی گڑھ میں ہوئی، اور علی گڑھ کے جو ان کا کالج ہے، آج کل تو وہ یونیورسٹی ہے، اسی کے احاطے میں وہ مدفون ہے نا۔ والد محترم کا نام میر متقی، جبکہ والدہ کا عزیز النساء بیگم تھا۔ عزیز النساء بیگم اردو کے عظیم صوفی شاعر خواجہ میر درد کے خاندان سے تھی۔ سر سید احمد خان جدید نثر یعنی کہ پروز کے بانی، برصغیر کے مسلمانوں کے سیاسی اور سماجی رہنما تھے۔ ان کے دو کارنامے بے مثال بے نظیر ہیں۔ ایک، انہوں نے اردو نثر کو آسان اور سلیس کیا۔ آج کل ہم جو نثر کتاب اور اخبارات میں پڑھتے ہیں، اس کی بنیاد سر سید احمد خان نے ڈالی۔ اور دوسرا، علی گڑھ میں مسلمانوں کے لیے سائنسی علوم حاصل کرنے کے لیے علی گڑھ میں کالج قائم کیا۔ سائنسی جس میں تعلیم دی جاتی تھی، تو مسلمانان برصغیر کی سائنسی دروازے باقاعدہ طور پر علم کے لحاظ سے یا کالج کے لحاظ سے سر سید احمد خان نے کھولے۔ علی گڑھ میں کالج قائم ہونے سے مسلمانان برصغیر ترقی پر ترقی کرتے چلے گئے۔ دو قومی نظریہ کی بنیاد بھی سر سید کی تحریک سے ملے گی۔ انہیں ہندوستان کے مسلمانوں کا باپ کہا جائے تو بے جانا ہوگا، کیونکہ انہوں نے نہ صرف تعلیمی بلکہ سیاسی اور سماجی شعور بھی مسلمانان برصغیر کو عطا کیا۔ وہ اپنی ذات میں ایک فرد نہیں بلکہ انجمن تھے۔ ان کی سیاسی، تعلیمی، معاشرتی اور ادبی خدمات تا قیامت یاد رکھی جائیں گی۔ ان کو مغلیہ سلطنت کی جانب سے جواد الدولہ اور عرب جنگ کے خطابات عطا ہوئے۔ انگریزی حکومت ہند نے انہیں سر کا خطاب دیا۔ سر سید احمد خان کی مشہور تصانیف کا تعارف آثار الصنادید
دہلی کی تاریخی عمارات کے بارے میں تحقیق کی وہ تاریخی کتاب ہے رسالہ اسباب بغاوت ہند، جس کے ذریعے برطانوی حکومت کو غدر کے واقعات میں انگریزی حکومت کو بھی ذمہ دار ٹھہرایا گیا اور مسلمانوں کی وکالت کی گئی ہے اس کتاب میں۔ خطبات احمدیہ سر ولیم میور کی کتاب لائف آف محمد کے جواب میں لکھی گئی یہ کتاب ہے۔ رسالہ تہذیب الاخلاق، اس میں مسلمانان نے برصغیر کو جدید تعلیم اور سماج اصلاح کی طرف گامزن کیا۔ آئین اکبری، تفسیر الکلام، تفسیر القرآن، تاریخ صلہ بجنور، تاریخ سرکش بجنور وغیرہ وغیرہ سر سید احمد خان کی مشہور کتابیں ہیں۔ دوستو اب ہم اپنے سبق کا خلاصہ سمجھتے ہیں، سیکھتے ہیں، جانتے ہیں۔ دوستو جیسا کہ میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ آپ کوئی اور لفظوں میں بھی، کوئی اور جملوں میں بھی اس کا خلاصہ لکھ سکتے ہیں۔ یہ میں ایک آپ کے لیے مثال کے طور پر، نمونے کے طور پر لکھ کے بتاتا ہوں۔ آئیے اپنے سبق کا خلاصہ سیکھتے ہیں یا پڑھتے ہیں۔ جنوبی ایشیا کی مسلمانوں کا عظیم سیاسی، سماجی، تعلیمی اور ادبی مربی اور رہنما سر سید احمد خان نے نوجوانوں کو وقت یعنی کہ ٹائم کی اہمیت کو سمجھایا ہے۔ یہ خط دراصل ایک ایسے شخص کا ماضی ہے جو خدا کی عنایت کی ہوئی صلاحیتوں کو بروئے کار نہیں لا سکا۔ تو اس میں دوستو دو چیزوں کی امپورٹنس بتائی گئی ہے، اہمیت، ایک وقت کی اور دوسرا یہ کہ آپ میں صلاحیتیں کیا ہیں اور ان کو کیسے استعمال کرنا ہے۔ ان دو چیزوں کی اہمیت بتائی گئی ہے۔ سر سید احمد خان نے ماضی کی بڑھتی ہوئی سستی اور کاہلی کو وقت کا سب سے بڑا دشمن کہا ہے۔ یہ حقیقت ہے دوستو، ہم سستی میں، کاہلی میں، آج کر لیں گے، کل کر لیں گے، اپنا وقت گما دیتے ہیں۔ اس خط میں وہ خود کو ایسے انسان کے روپ میں پیش ہو کر قوم کے نوجوانوں کی تربیت کر رہے ہیں جنہیں مربی و ہادی نہ ملا ہو، جنہیں اچھائی بتانے والا نہ ملا ہو، سیدھا راہ دکھانے والا نہ ملا ہو۔ وہ کہتے ہیں مجھے تو کوئی نہیں ملا، لیکن میں آپ کو خط لکھ کر آپ کو ہدایت دے رہا ہوں، مگر خود مربی و ہادی بن کر نوجوانوں کو خبردار و ہوشیار کر رہے ہیں، جس کے لیے وہ کائنات میں ہونے والی سرگرمیوں کے قاعدے اور وقت کی پابندی کو جیتی جاگتی مثال بنا کر سمجھا رہے ہیں۔ ہم اپنی مشق دیکھتے ہیں۔ سوال ہے اس خط سے سر سید کا کیا مقصد ہے؟ تو اس کا جواب ہے اس خط کا مقصد نوجوانوں کو وقت کی اہمیت بتانا اور اپنی صلاحیتوں کو پہچان کر ان سے بہرہ مند ہونے، وہ فطرت کی سرگرمیاں جو کہ اپنے اپنے عین وقت پر رونما ہوتی ہیں کو مثال بنا کر وقت کی اہمیت اور اطلاع دینے کے نظام کو بھی اجاگر کر رہے ہیں۔ اگلا سوال دوستو، انسان کے پیدا ہونے اور مرنے کو سفر سے کیسے مثال دی جا سکتی ہے؟ تو انسان کی پیدائش اور موت کو ٹرین کے سفر سے ایسے مثال دی جا سکتی ہے کہ ٹرین اسٹیشن پر رکتی ہے، یہ زندگی کا وقفہ ہے۔ اس میں کچھ لوگ پلیٹ فارم پر اترتے ہیں، یہ دنیا میں آنے والے یا پیدا ہونے والے انسان ہیں، جبکہ کچھ لوگ ٹرین میں سوار ہو کر چلے جاتے ہیں، یہ فوت یا مر جانے والے لوگ ہیں۔ سوال ہے دنیا میں ہمیں خبردار اور ہوشیار کرنے کے لیے قدرت نے کون کون سے سامان کیے ہیں؟ تو یہ بہت امپورٹنٹ سوال ہے، نہ صرف 11ویں جماعت والوں کے لیے بلکہ عام نوجوانوں کے لیے۔ ایسا سمجھ لے یہ سب کے لیے ایک جنرل سبق ہے، یہ جنرل چیتاونی ہے۔ اس کا جواب ہے دوستو، دنیا میں ہمیں خبردار اور ہوشیار کرنے کے لیے قدرت نے بہت سے سامان کیے ہیں۔ مثال کے طور پر سورج کا اپنے وقت پر طلوع ہو کر وقت پر غروب ہونا، چاند کی مقررہ منزلیں وقت پر پوری کرنا، برسات کا اپنے وقت پر ہونا، تند و تیز ہواؤں اور موسموں کا اپنے اپنے وقت پر آنا، بادل کا گرجنا، بجلی کا کڑکنا وغیرہ۔ اس کے ساتھ ساتھ فصلوں کا اپنے وقت پر اگنا اور وقت پر پیداوار دینا ایک ضابطے اور وقت کی خبرگیری اور ہوشیاری ظاہر کرتا ہے۔ اب ہم اگلا سوال دیکھتے ہیں، الفاظ اور معنی۔ ہم پہلے بھی لکھ چکے ہیں لیکن یہ کچھ مشق میں آئے ہوئے الفاظ ہیں، ان کو دیکھتے ہیں۔ بہراور ہونا مانا فائدہ اٹھانا،
زائل ہونا مانا گھٹ جانا یا بتدریج کم ہوتے جانا، اس کو زائل ہونا کہتے ہیں۔ عبور مانا طے کرنا یا پار کرنا، اور خرم مانا خوش۔ اب دوستو ہمارے کچھ یہ بہت امپارٹنٹ سوال ہیں کہ سطر اول کے الفاظ، سطر دوم کے الفاظ معنی۔ ہدایت ہادی سے بنا ہے، ہدایت دینے والا۔ ہادی جو ہے لفظ ہدایت سے بنا ہے، اس کا مطلب ہے ہدایت دینے والا۔ مربی جو لفظ بنا ہے اس میں فاعل، یہ بنا ہے تربیت سے، اور مربی مانا ہوتا ہے پالنے والا یا تربیت کرنے والا یا پرورش کرنے والا۔ احسان سے بنا ہے محسن، احسان کرنے والا، اس کے معنی ہوں گے خطاب سے مخاطب جس سے خطاب کیا جائے۔ قاصد سے مقصود، جو مقصد ہو اس کو مقصود کہتے ہیں۔ اور وہم موہوم، جس بات کا ہمیں شائبہ ہو، وہم ہو، وغیرہ وغیرہ۔ آگے بڑھتے ہیں دوستو۔ پرخلوص مانا خلوص سے بھرا، دل پر درد مانا درد سے بھرا ہوا دل، باغ پر بہار، بہار سے بھرا ہوا باغ، رخ پر نور، نور سے بھرا ہوا چہرہ، یہ جگمگاتا یا روشن چہرہ، چشم پورنم مانا آنسو یا پانی سے بھروئی آنکھ۔ دوستو ہمارا یہ سب ختم ہوا، ملتے ہیں اپنے اگلے سبق میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔